سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال حیثیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ اب اگر ہم نے پہچاننا ہو جاننا ہو سمجھنا ہو کہ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کا صحیح معنی میں حقدار کون سی جماعت ہے. ویسے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حضور کی سنت پہ زندگی نصیب فرمائے. اصحاب رسول کی محبت میں اہل بیت کی محبت میں اولیاء امت کی محبت میں تکریم میں ادب میں زندگی نصیب فرمائے. دین جو ہے وہ اپنی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے. اس کے مطابق ایک حدیث رسول عربی ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو یہ ہے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ کوئی بات کرے تو جھوٹی بات کرے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ منافق. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، خلاف کرے، پورا نہ کرے وعدہ. یہ بھی منافق کی نشانی ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے. یہ بھی منافق کی نشانی. اور
گندی گندی باتیں نکالیں. اگر ہم منافق کو پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ نشانیوں سے. کہ اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو گویا منافق ہے. اگر دو نشانیاں ہیں تو سمجھے آدھا منافق ہے. اگر ایک نشانی ہے تو 1/4 منافق ہے. اگر ساری نشانیاں پائی گئی تو نعوذ باللہ پکا منافق ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم مسجد میں زیادہ آتا جاتا نماز میں آگے پیچھے دیکھو پر میں فاشهدوا له بالایمان، گواہی دو کہ ایمان والا ہے. کیونکہ مسجد کو آباد کرنا جو ہے یہ ایمان والوں کی کام. مسجد کی آبادی عمارت سے نہیں ہوتی، مسجد کی آبادی قالینیں بچھانے سے نہیں ہوتی، نماز نہیں سے ہوتی. اب حضور نے یہ بھی نشانی بدلا دی کہ اگر وہ مسجد میں زیادہ آتا جاتا ہے تو سمجھو یہ کیا ہے؟ مومن. یہ نشانی ہو گئی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. ساتھی بلا رہے ہیں ابھی چلو یار جلدی کریں کھانا کھانا ہے، سو گئے آپ تھوڑے آپ 2 رکعت تو پڑھ لے دو بھائی، ذرا 2 منٹ ٹھہر جاؤ، میں ذرا ایک دفعہ قرآن پاک کا تو دیکھ لوں. اور دل کرتا ہے میں اور نفل پڑھوں، میں اور طواف کروں. پتہ ہے کہ طواف مشکل ہے جو کہتے چلو یہاں 1 گھنٹے میں ایک ہو جائے گا. چکر مشکل ہے، ابھی ذرا دور لگا لیں گے، رہوں گا تو مسجد میں نا کہتے کہ باہر تو پھرتا رہوں گا. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی درندہ جو ہے وہ پنجرے میں بند کر دیا جائے کہ بس وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی کرو بھاگو، بس سلام پھرے اور بھاگو. اور یار باہر کھڑے ہو جاؤ، اندر رش ہے، پھر نکلنے میں بہت وقت لگ جائے گا. باہر نماز پڑھ لو، بھائی سلام پھیریں گے اور سگریٹ ہاتھ میں اور حاجی جا رہا ہے. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے وہ آدمی زمزم پیٹ بھر کے نہ پی سکے سمجھو منافق ہے. ایک گلاس چھوٹا سا 3 گھونٹ ہو گئے وہ پڑتا بھی میں نے پی دیا ہے. اور مومن کا زمزم سے پیٹ بھرتا ہے نہیں، وہ کہتے ہر نماز کے بعد پیو یار، اور پیو یار، پتہ نہیں پھر زمزم ملے نہ ملے. یہ نشانیاں ہیں، ورنہ تو کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے. کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا. یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں. کسی کا لباس سنت کے مطابق ہے، داڑھی سنت کے مطابق ہے، یہ نشانیاں. ورنہ دلوں کا بھید جاننے والا صرف اللہ.
جنت ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ مسواک جو ہے مطہرۃ للفم ومرضات للرب، تیرے منہ کو بھی پاک کرتا ہے اور تیرے رب کی رضا کا بھی ذریعہ بنتا ہے کہ جب پاک منہ سے صاف منہ سے اللہ کا نام لوگے تو اللہ راضی ہو. یہ عالم تھا. دعا کر اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب کرے. کہ علامہ روم رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ 1000 بار پشویم دہن بمش کو گلاب، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ میں اگر 1000 بار اپنے منہ کو اور زبان کو مشک و گلاب سے دھو ڈالوں پھر بھی تیرا نام لیتے ہوئے بے آدمی کا دم ہوگا. تو اس لیے اندازہ فرمائیں کہ جس کے لباس میں، جس کے اعمال میں، اب دیکھیں چھوٹی سی سنت ہے مسواک، لیکن پتہ ہے کہ اس چھوٹی سنت کا فائدہ کتنا ہے. روایات میں موجود ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ 70 نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اندازہ کریں یہ ایک نعمت ہے، 69 ابھی باقی ہے. اچھا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت ہے جس سے سن گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو جائے تو ان کو حکم دیتا نماز مسواک واجب کر دیتا. مسواک کرنا سنت تو آتی ہے لیکن واجب کر دیتا، اور یہ بھی حکم دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھے تاکہ میری امت کی رات جو ہے وہ زیادہ جاگتے ہوئے عبادت میں گزر جائے. لیکن میری امت کو تکلیف ہوگی، ملازم ہے، دکاندار ہے، بیچارہ کسان ہے، صبح مزدوری کرنی ہے، اس لیے حکم ہے کہ چلو بھی جلدی پڑھ. اسی لیے میرے بھائی میں نے عرض کیا تھا آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ مولوی مکی کیا کہتا ہے، مولوی مدنی کیا کہتا ہے. یہ بھی دراصل ایک شیطان کا حملہ ہے. اب بھی شیطان نے دماغوں میں ڈال دی ہے جی کیا کریں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے قرآن ہے، وہ بھی کہتا ہے حدیث ہے. اور جی حضرت ہم کدھر جائیں، مولوی تو کسی بات میں ڈٹے ہوتے نہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے. جی کیا کریں، مولویوں پہ تو اتنی قسمیں بن گئی ہے، کوئی سبز پگڑی والا، کوئی سفید پگڑی والا، کوئی کالی پگڑی والا، کوئی نسواری پگڑی والا، کوئی ٹوپی والا، کوئی بہت بڑے کلاہ والا، کوئی لمبی ٹوپی والا، کوئی چھوٹی ٹوپی والا، کوئی واسکٹ والا. ہم کدھر جائیں، مولویوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں. یہ شیطانی حملہ ہے، یہ بالکل شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. ورنہ اللہ کے کعبے میں باوجود بیٹھے ہو، ایمان سے کہو آج تک کسی مولوی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ بات سچی کرو. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، نہ میں مولوی، نہ خطیب، نہ عالم، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ فقیر، ایک ادنا طالب العلم اور تمہارا ایک خادم و حجاج کرام کا کہ شاید کسی تم میں سے کسی بندے کو ہدایت مل جائے اور وہ بھی دعا کرے اور میری بھی جنت بن جائے. بس اتنی سی بات. ایمان اسے کہتے بندی، بریلوی، حدیث، تبلیغ والے، کوئی دنیا کا مولوی یہ کہتا ہے بھی نماز نہ پڑھو، کہتا ہے؟ ہاں جی، وہ یاد زیادہ سے زیادہ ایک کہے گا آمین زور سے کہو، ایک کہے گا اس کا کہو بس. لیکن یہ تو کہے گا نا کہ آمین کہو. یہ تو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو. تو کیا اس مسئلے پر جو مولوی متفق ہے تم سارے نماز پڑھتے ہو؟
فقہ شافی پہنچی وہ شافی کہلایا، فقہ مالکی پہنچی وہ مالکی کہلایا، فقہ حنبلی پہنچی وہ حنبلی کہلایا، لیکن در حقیقت اصل میں یہ سارے کے سارے غلام ہیں محمد رسول اللہ۔ ان کو بھی سمجھو، بعض جھگڑے جو ہیں وہ اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے ہیں، وہ دراصل جھگڑے نہیں ہیں۔ مثلاً بعض علماء کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھو، اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت پہلے 2 رکعت بعد میں، اسی طرح جمعہ کے دن بھی 2 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 پڑھو اور ظہر کے بعد 2 پڑھو۔ یہ ایک اختلاف ہے، جھگڑا تو کوئی نہیں۔ کہتی ہیں کہ 2 رکعت پڑھو، ان کے سامنے بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے کہ سرکار جب مسجد میں آتے تھے ظہر سے پہلے تو آپ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا جب حضور نے 2 رکعت پڑھی ہر آدمی 2 رکعت پڑھے۔ حنفی علماء نے فرمایا کہ سنت حضور ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے، یہ جو مسجد میں 2 رکعت ہیں یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ لازمی بات ہے کہ ان 2 میں سے قیامت والے دن ایک قول سچا ہوگا، ایک قول غلطی سے ہوگا۔ چلو اگر 2 رکعت والی بات سچی ہو گئی تو جس نے 4 رکعت پڑھی ہے 2 نفل ہو جائیں گی، گھاٹے میں تو نہیں رہا تھا۔ لیکن اگر 4 والی بات سچی ہو گئی تو جس نے 2 پڑھی ہے وہ 2 رکعت کہاں سے لائے گا؟ یہ جھگڑے نہیں ہیں، یہ علمی اختلاف ہے جو صحابہ کے زمانے میں بھی ہو جاتے تھے۔ بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں حضور کی محبوبہ ہے، محبوبہ حبیب خدا ہے سیدہ عائشہ مبرہ من السماء ہے رضی اللہ عنہا، جس کو اللہ نے حضور کے دین کا اتنا 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 علم دیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ دروازے پہ آ کے کہتے اماں یہ مسئلہ سمجھاؤ۔ حضور کی سب سے پیاری بیوی ہے، اور حضور کی ایک ہی کنواری بیوی ہے جو سیدہ عائشہ ہے، باقی تمام بیویاں حضور کی یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ بھی یاد رکھو، کیا میرے ایمان سے کہو، میرے تمہیں 2 بیویاں 3 4 مل جاتی ہیں کنواریاں، میرے مدنی کو نہیں ملتی تھی؟ کیا خیال ہے؟ یعنی اگر حضور چاہیں تو حضور کو کنواری بیوی نہیں ملتی تھی۔ اور اللہ کے نبی نے امت کو سبق دیا تھا کہ خبردار بیوہ کے نکاح پہ اعتراض نہ کرنا، بیوہ کو گھر میں نہ بٹھانا، مطلقہ کے طلاق پہ بہانے نہ بنانا، تاکہ طلاق والی اور بیوہ عورت جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی نہ رہے۔ محمد عربی نے سب سے پہلے بیوہ خدیجہ سے نکاح کر کے امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو دیکھیں کہ بی بی عائشہ حضور کو اتنا محبوب ہے کہ تو رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الوفات ہے، جس بیماری میں سرکار 2 جہاں نے وفات فرمائی، آپ روزانہ پوچھتے تھے کہ عائشہ کا دن کب آئے گا؟ حضور حکم دیتے تھے بیماری میں بھی ہر بیوی کے گھر میں میری چارپائی لے جاؤ۔
اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے علماء سے پوچھ لینا، اللہ نے اپنے نبی کے ذمے عورتوں کے درمیان عدل کرنا واجب بھی نہیں رکھا تھا. حضور آزاد تھے، جہاں جائیں جب چاہے جتنا دن رہے. اللہ کی طرف سے پابندی کسی کے نبی علیہ السلام کر کے ہر بیوی کو پورا وقت دو، لیکن اس کے باوجود میرا وقت نہیں عدل کرتا. حضور کو اختیار دیا، لیکن حضور بیماری میں جب کسی بیوی کے گھر میں ہوتے پوچھتے کہ متا یوم عائشہ، عائشہ کا دن کب ہوگا؟ ساری بیویوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا حضور کو عائشہ کے گھر جانے کا اشتیاق ہے، انتظار ہے. ساری بیویاں اکٹھی ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے اپنے دن معاف کر دیے ہیں، آپ اپنے سارے دن بی بی عائشہ کے گھر گزارے. سے معافی نہیں ہے کہ میں دوسری کو لے جا رہا ہوں، ذرا معاف کر دیجیے گا. ویسے ماشاء اللہ اچھے سے رسول ہے. اور جی مدینہ شریف حضور کے روضے کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بڑھ گئی، لیکن رات دن دعا ہی کی کہ اللہ جہاز جلدی ملے اور نکال مجھے. بڑا منافق کوئی ہوگا کہ زبان میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. زبان میں کہتا ہے سبحان اللہ جی، کعبہ شریف میں جو نظر پڑتی ہے حضرت، ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے، لیکن باہر جا کے پہلے شیو کراتا ہوں تاکہ روشنی زیادہ نظر آئے. اس سے بڑا منافع کوئی ہوگا کہ دعویٰ کرے اس کے رسول کا اور حضور کا چہرہ بھی پسند نہ ہو. نہ ایمان سے کہو، جن کو انگریز سے محبت ہے وہ انگریز کا لباس پہنتا ہے، جس کو یہودی سے محبت ہے وہ یہودی کا لباس پہنتا ہے، جس کو کسی ہیروئن فلم والی سے محبت ہے وہ لڑکی اسی طرح بال بناتی ہے، اسی طرح میک اپ کرتی ہے. اگر تمہیں حضور محمد مدنی سے محبت ہے تو حضور والا چہرہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ پھر جھوٹ نہ بولو، منافقت کا کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان ہے لیکن ہمیں اس حضور کا نہ سنت پسند ہے، نہ داڑھی پسند ہے، نہ پگڑی پسند ہے، نہ لباس بڑھائے مسلمان. یہ بھی عائشہ ہے، محبوب ہے، حبیب خدا ہے. یعنی بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو مجھے شان بخشی ہے وہ کسی بیوی کو نہیں بخشی ہے کہ مات رسول اللہ بین الظہری والنہری. فرماتی ہے محمد مدنی کا سر مبارک میرے سینے پہ رکھا تھا، اور جب حضور پاک کی وفات ہوئی ہے حجرہ بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، سینہ بھی میرا تھا، اور سب سے آخری چیز جو حضور کے منہ کے اندر گئی ہے وہ میرا لعاب تھا. صحابہ نے پوچھا کہ بی بی کیسے؟ بی بی فرماتی ہے کہ حضور نے بیماری کی حالت میں عبد الرحمن ابن ابی بکر میرا بھائی جب گھر میں آیا اس کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضور نے بڑی محبت سے مسواک کی طرف نظر فرمائی. میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک چاہتے ہیں، میں نے بھائی سے مسواک لے کے حضور کو پیش کیا. حضور نے فرمایا عائشہ میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ مسواک سخت ہے، اپنے منہ سے ذرا نرم کر کے مجھے دے دو تاکہ میں استعمال کروں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے منہ میں نرم کیا اور اسی لعاب سے محمد مدنی کو دیا، اور حضور نے وہی مسواک آخری عمر میں آخری لمحے میں استعمال فرمایا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ مقام پھر مجھے ملا ہے کہ آخری لعاب بھی میرا ہے، دن بھی میرا ہے، نوبہ بھی میرا ہے، حجرہ بھی میرا ہے اور سینہ بھی میرا ہے. اتنی
ذات نور ہے، اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے، جو سورج کا خالق ہے اس کو کون دیکھے گا؟ ابھی بھی ایسا فرما دیے، یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، لہٰذا جو کہتا ہے کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب کہنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ ہے، محبوب ہے، حبیب خدا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس ابن المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے اور جس کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی، اللہم علمہ التأویل، میرا اللہ میرے عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور حضرت فرماتی ہے کہ حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تھی، اللہ میرے اس صحابی کے سینے کو اپنے قرآن کے لیے کھول دے۔ وہ کتنا بڑا صحابی ہے، اتنا شان والا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ ان محمد ربہ، محمد مصطفیٰ نے معراج کی رات اپنے خدا کو بھی دیکھا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہے کہ حضور نے خدا کو، ان دو میں کس کو غلط کہو گے؟ اسی میں جرت ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا جھوٹی ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، درود شریف پڑھو۔ اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں، مجھے پتہ لگے کہ آپ درود پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، تو بات کو سمجھو۔ اب بی بی عائشہ کیا کہتی ہے کہ حضور نے اللہ کی زیارت، اچھا دعا کرو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں تمام مسلمان خدا کی زیارت کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ قیامت میں جنت میں ہر مومن، ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے اللہ کی زیارت
چاہتے ہیں یہودیوں کو مار دیں، ان کافروں کو مار دیں جو آج مسلمانوں کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے جن صرف ہمیں مارنے کے لیے شہر ان کے اس میں آدم کے جو عادل بنے بیٹھے ہیں تمہیں دھوکے دینے کے لیے، ان کے عمل کس دن کام آئیں گے؟ ان کو کہو نہ لکھے نا عمل کہ اللہ کا ان کا بیڑا ہی غرق کر دے۔ وہاں تو ان کا طویل نہیں چلتا، صرف مسلمانوں میں چلتا۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ اب بی بی صاحبہ کہتی ہے زیارت نہیں کی، اور حضرت عباس فرماتے ہیں زیارت کی ہے، اور صرف ابن عباس نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں حضور نے زیارت کی ہے۔ جناب والا حاجی صاحبان توجہ کرو تو دین انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ یہی بی بی عائشہ اور حضرت امیر معاویہ یہ دونوں فرماتے ہیں، بی بی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بستر سے حضور کے وجود کو ایک منٹ کے لیے بھی غائب نہیں پایا، تو حضور اوپر معراج میں کیسے گئے؟ کہتی ہے حضور کو جو معراج ہوا ہے خواب ہے، ایک روحانی معراج ہے، ورنہ میں نے تو اپنے بستر سے حضور کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں پایا، تو حضور معراج پہ کیسے گئے؟ سمجھو بات کو، ادھر ادھر دماغ نہ رکھو، توجہ رکھو پوری۔ وہ کہتی ہے کہ حضور کا معراج برحق ہے لیکن روحانی معراج ہے، جسمانی معراج نہیں ہے۔ حضور اپنے جسم اطہر کے ساتھ نہیں گئے، اور یہی بات حضرت معاویہ کہتے ہیں، اور حضرت معاویہ کون ہے؟ کاتب الوحی ہے محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ۔ جب اترتی تھی تو ان کے لکھنے والوں میں ایک حضرت معاویہ بھی تھے، اور سیدہ ام حبیبہ حضور کی بیوی کا بھائی ہے۔ ابو جناب وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کو معراج تو ہوا ہے لیکن روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ جسم مبارک سے محمد مدنی اوپر تشریف لیے گئے ہیں۔ اچھا وہ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کہتے ہیں نا حضور کو معراج ہوا، اور حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ، اپنے وجود مبارک کے ساتھ نیند میں بھی نہیں، جاگتے ہوئے معراج پہ گئے ہیں اور جاگتے ہوئے آئے۔ ایمان سے کہیں میں کس کو غلط کہوں گے؟ ہے کیوں؟ اختلاف ایک ہوتا ہے اہل حق میں، یاد رکھو اہل حق میں بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل میں، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے مسائل
کبھی اتفاق ہو نہیں سکتا. توحید ہوگی شرک نہیں ہوگا, سنت ہوگی تو بدعت نہیں ہوگی. جہاں محمد عربی کا عمل ہوگا اس کے خلاف میرے اللہ کو کوئی عمل منظور ہی نہیں. اسی لیے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اور جی بات ٹھیک ہے, ہم انگوٹھے چومتے ہیں, ایک درود پڑتا ہے, اختلاف تو نہیں صحابہ میں بھی تھا. نہ سمجھو, اگر سمجھو گے نہیں تو پھر اسی طرح گمراہی ہوگی. گر فرق مراتب میں پوری زندگی تھی. ایک مسئلے کا اختلاف ہے. ایک امام کہتا ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تم آمین کہو. وہ کہتا ہے زور سے کہو. کیوں؟ وہ کہتا ہے ایک روایت میں ہے کہ مسجد گونجتی تھی, اور دوسرا امام کہتا ہے بھائی آمین دعا ہے, اور دعا کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا مانگو. یہ اہل حق کا اختلاف ہے, یہ اہل باطل سے اختلاف نہیں ہے. سمجھو مسئلے کو. اگر زور سے آمین کہہ دی الحمدللہ, ایسا کہہ دی الحمدللہ. حدیث محمد مصطفیٰ ہے. سمجھو مسئلہ کہ جو لوگ مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بابا مقتدی ہے, امام ہے, سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے, جنازہ ہے, کچھ کیا فاتحہ پڑھو. فرماتے ہیں کہ بابا یہ حدیث بھی آنکھوں پر ہے, لیکن جس حدیث میں حضور نے نماز سکھلائی ہے, اور اس میں تو ایک بتایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو, لیکن جس میں نماز سکھلائی ہے اور بتلایا ہے کہ امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے, وہاں حضور نے یہ فرمایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو, جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو, جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو, اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم مانا کہ غیر المغضوب علیہم پڑھنا کس کا کام ہے؟ امام کا کام ہے. مقتدی کا کام کیا ہوا؟ تو اب یہ حدیث آگے کہ نہیں آگے؟ تو یہ جو اہل حق کا اختلاف ہے, دونوں کے بعد حدیث رسول اللہ ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے سب کی نمازیں قبول ہیں, اللہ کسی کو محروم نہ کرے. وہ جو اختلاف میں نے عرض کیا وہ ایک طرف جو ہے حدیث ہے, ایک طرف جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے, اور دوسری طرف جو ہے کھلی بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اب جناب دیکھیں, اب معراج میں بھی اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی یہ دماغ کو جگہ دیتا سبق ہے نا جی. ایسے تو نہیں تھا کہ سارے مکے والے وہ ایک غلام تھا حضرت بلال, ایک کالا حبشی غلام ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب وہاں پہ راحت کا نعرہ لگاتا تھا تو ہل جاتے تھے ابو جہل کا. اب جناب سمجھے محدثین کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے, لیکن دعا کرو, بخاری پڑھو لیکن عالم سے پڑھو, مسلم پڑھو, حدیث پڑھو, علماء سے پڑھو. اپنا عقل نہ لڑاؤ, میرے عقل نے کبھی ٹھوکر کھائی تو حدیث سے نکل جاؤ گے. جیسے مربی کے بغیر تیار نہیں ہوتا, قمیض درزی کے بغیر تیار نہیں ہوتا, انگوٹھی سنار کے بغیر نہیں بنتی, اس طرح قرآن حدیث کا علم بھی علماء کے بغیر نہیں آتا. سمجھے اللہ محدثین فقہا کی قبر پہ رحمت فرمائے. انہوں نے کہا کہ معراج والے مسئلے میں بی بی
साहबा से जो बीवी कहती है हजूर आसमानों पे नहीं है वो भी सच्ची है, और जो साहबा कहते हैं कि नहीं नहीं हजूर आसमानों पे गए हैं वो भी सच्चे हैं। दलील क्या है? उन्होंने कहा खुदा के बंदे पहले ये तो देखो कि बीबी आयशा हुजूर की बीवी कब बनी है, हुजूर के बिस्तर पे कब आई है? जब हुजूर ने मदीना हिजरत कर ली है, शादी बाद में हुई है, मेराज तो हिजरत से पहले हुआ है, फिर हुजूर का बिस्तर पे क्या माना? वो कहते हैं बीवी जो
کرنا جائز ہے، قبر پہ سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے، قبر پہ چادریں چڑھانا بھی ناجائز ہے، قبر پہ پھول ڈالنا بھی ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے والے نبی ہیں، تعمیر کرنے والے علی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت علی حاضر یا رسول اللہ، فرمایا میں حج پہ نہیں جاتا، انشاءاللہ میں اگلے سال حج پہ جاؤں گا، اس سال ابو بکر امیر ہے اور تم بھی جا کے حضرت ابو بکر سے مل جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ ایک کام جن میں تمہارے یہ ہے کہ اعلان کر دو کہ اللہ یدخل المشرک، کہ کوئی مشرک اس سال کے بعد اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، وَأَلَّا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اور خبردار کوئی خدا کے گھر کا ننگا طواف نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے فرمایا لا تضع تمثالا الا طمسته، اور حضرت علی کعبے میں یا کسی عبادت خانے میں جو تصویر بنی ہوئی دیکھو، جو بت بنا ہوا دیکھو تو مٹا دو، بلا قبر مشرفا الا سویته، اور جتنے قبریں اونچی ہیں ان کو گرا کے مٹی اور زمین کے برابر کر دو۔ والے کون ہیں؟ اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی کہے کہ قبے بنانا جائز ہے، روزے بنانا جائز ہے، تو یہ سنت و بدعت کا مقابلہ ہے، یہ حق و باطل کا مقابلہ ہے، یہاں کی حل نہیں ہے، یا سنت ہوگی یا بدعت ہوگی، یا حق ہوگا یا ناحق ہوگا، یا صدق ہوگا یا کذب ہوگا۔ اب وہ حضرات ایک دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں موجود ہے، سرکار دو جہاں تشریف لا رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، آپ نے کنار گزرے، دو قبروں کے قریب گزرے، آپ رک گئے، ٹھہر گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور ان بیچاروں کو عذاب بھی بعض ایسی غلطی پہ ہو رہا ہے جس کو یہ بڑی غلطی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک آدمی تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا ہے اور قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نقل کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا ہے اور دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا صحابی کو کہ ساتھ والے کسی کھجور کے طرف سے یا کسی بھی طرف سے ایک تر و تازہ شاخ لے آؤ، ٹہنی لے آؤ۔ اس نے جا کے کھجور کی ایک بڑی ٹہنی لے آیا، اشد ہوا، حضور نے اس کو دو ٹکڑے کیا اور ایک اس قبر پہ ایک اس قبر پہ لگا دی، اور حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر والوں کا عذاب جو ہے رفع کر دیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھو جب حدیث آ جائے ہمارا ایمان یاد لینا ہو اس کو نہ جواب دیں گے۔ سمجھو سوچو رکھو ضرور زبان میں ہو اور کان قرآن کی طرف آنے میں نہ بیٹھو۔ اب یہ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے، حضور نے دونوں قبروں پہ دو چھڑیاں لگائی ہیں۔ اب اس سے مولوی انہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ ہدایت دے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر سبز شاخیں لگانے سے تسبیح ہوگی اور عذاب بھی ہوگا، ہم جو پھول ڈالتے ہیں وہ بھی تازہ ہوتے ہیں،
قبور، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے جو قبر الا کا معنی اوپر ہے، وہ کہتے ہیں قبر کے اوپر دیا رکھ کے جلانا تو باقی حرام ہے، لیکن ساتھ رکھ کے جلانا، سائڈ میں رکھ کے جلانا، چھت میں لگا کے جلانے سے تو حضور نے منع نہیں کیا ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ علیہا اللہ کا معنی اوپر، سمجھ آ گئی بات؟ وہ کہتے نہیں اوپر، تو ہم بھی کہتے ہیں نا جلاؤ میں ادبی ہے، لیکن ہم تو سائڈ میں جلاتے ہیں، اطراف میں جلاتے۔ اچھا ان سے کہو قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ فلا تقم علی قبرہ، میرا مطلب آئندہ کوئی منافق مر جائے جنازہ نہ بنانا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا، کیا مانا قبر کے اوپر نہ کھڑا ہونا، ادھر ادھر جائز۔ ابھی تو پھر وہی مانا کرے نا کہ منافق کی قبر پہ میرا بدنی چڑھ کے کھڑا نہ ہونا، لیکن ادھر کھڑے رہو تو کوئی حرج نہیں، ادھر کھڑے رہو تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا یہی مانا ہے تو یہاں بھی کرو۔ ایک بی بی فوت ہو گئی، حضور نے پوچھا کہ وہ جو مسجد کی کناسا تھی جھاڑو دیتی تھی اس بی بی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا دلونی، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ حضور پاک اس کی قبر پہ فقام علی قبرہا فصلی، حدیث میں ہے کہ حضور اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ جنازہ پڑھا۔ اب کیا مانا کرو گے؟ حضور قبر پہ چڑھ گئے تو یہ تو محاورہ ہے، قبر پہ کھڑا نہ ہو، کیا مانا ساتھ بھی دور بھی اوپر بھی۔ اسی طرح ہے کہ بات یہ نہ جلاؤ، کیوں نہ قریب جلاؤ، نہ دور جلاؤ، نہ اوپر جلاؤ، نہ چھت میں جلاؤ، کیونکہ اس لیے بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے آپ نے فرمایا کہ مجھے میری پرانی چادروں میں کفن دے دینا۔ گھر والوں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اب تو میں فوت ہو گیا، نئے کپڑوں کی ضرورت جو ہے وہ زندوں کو ہوتی ہے، مرنے کے